أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أبي القاسم محمد وعلى عطرة الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد بلند صلوات دعائے خداوند منان و قدوس آپ تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے. پروردگار ہمیں ان محافل و مجالس سے رزق علم و رزق معرفت نصیب فرمائے. پروردگار صدقہ نبی وآل نبی ان محافل کو ہمارے لیے باعث نجات قرار دے. پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس ذکر کے وارث مولا امام زمان کے ظہور میں تاج عطا فرمائے. آپ تمام کی اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. سامعین محترم و حاضرین محفل و مجلس، سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے طویل، سب سے لمبا اور سب سے زیادہ آیات پر مشتمل سورہ، اور اس کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو وہ کسی ایک مطلب پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ کئی مطالب، کئی معانی، کئی مفاہیم اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. یہ انسان کا کلام ہے کہ وہ ایک بات کو کئی جملوں میں بیان کرتا ہے، وہ ایک بات سمجھانے کے لیے کئی کہانیاں تراشتا ہے، وہ ایک مطلب کو پہنچانے کے لیے کئی افسانے اور کئی جملوں کی مدد لیتا ہے، لیکن وہ خالق اکبر خدائے لم یزل لا یزال ایک جملے میں کئی کہانیوں کا نچوڑ پیش کرتا ہے. وہ خالق لم یزل اپنے معجز کلام میں کئی مطالب کو ایک جملے میں، بلکہ ایک آیت میں، بلکہ ایک حرف کے اندر پوشیدہ کر کے ساری انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو تم مل کے جیسی ایک سورہ لے کے آؤ. یعنی تم سارے جن و انس مل کر بھی اس جیسی سورہ نہیں لا سکتے، ان جیسی آیات نہیں بنا سکتے، اور یہ آیات بول کر خود کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ
بات چل نکلی ہے تو میں 2 جملے عرض کروں کہ مکے کے اندر 2-3 قسم کے میلے لگا کرتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے اہل فن، اہل لغت اس میں آتے تھے۔ جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے دور کے مطابق معجزہ لے کے آیا ہے۔ جس نبی کے دور میں جادو عروج پہ تھا وہ جادو کا دور لے کے آیا، جس نبی کے دور میں جنگیں عروج پہ تھیں وہ لوہے کو موم کرنے کا ایک فن لے کر آیا، اور اسی طرح تمام نبیوں کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے دور میں زبان عروج پہ تھی تو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو تمام زبانوں پہ حاوی ہے۔ باقی نبی اس دنیا سے گئے تو ان کے جانے سے ان کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی کو یہ کمال حاصل ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اس کا معجزہ آج بھی زندہ ہے، اور قرآن جس طرح کل معجزہ تھا ویسے آج معجزہ ہے۔ تو مکے میں میلے لگا کرتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے ادیب آ کر اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ، جس کا کلام سب سے زیادہ بہترین و بہتر ہوتا، اس کو کعبے کی دیواروں پہ معلق کر دیا جاتا، لٹکا دیا جاتا۔ یہ رسم چلتی رہی۔ میرے نبی نے اسلام کا ابراز کیا، لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی عزیز؟ میری نظر میں میرے جیسے طالب علم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور آپ جو مومنین ہیں وہ بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک آپ نے خدمت کر سکوں وہ میرے لیے باعث شرف ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ، میں بالکل شور شرابے کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، بالکل آرام کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں۔ میرے نبی نے اسلام کا ابراز کیا، لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اور وہ لوگ بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے اپنا کلام جو ہے وہ کعبے پہ لٹکایا ہوا تھا۔ میرا نبی خدا سے مخاطب ہوا، پروردگار عالم یہ سارے شاعر ہیں اور میں شاعر نہیں ہوں، کیوں؟ شاعری مجھے زیب بھی نہیں دیتی، کیونکہ شاعر خیالات کو بیان کرتا ہے، میں حقیقتوں کو بیان کرتا ہوں۔ شاعر تخیلات کو جوڑتا ہے، میں حقائق کو کشف کرتا ہوں، لہذا مجھے شاعری زیب نہیں دیتی۔ بتا، میں اگر تیری دعوت کو، تیرے حکم کو، تیرے اسلام کو، تیرے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کروں تو کیسے پیش کروں؟ ارشاد پروردگار ہوا زیادہ زحمت نہیں کرنی، یہ 3 آیتیں لے جا اور انہیں کعبے کی دیوار پہ لٹکا دے۔ نبی نے وہ 3 آیتیں لیں اور کعبے کی دیوار پہ آویزاں کر دیں۔ ان میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر شاعر و ادیب اپنا لٹکایا ہوا قصیدہ خود اتارتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فرد کا کلام، یہ بشر کا کلام، یہ انسان کا کلام، یہ خاکی کا کلام، یہ ناقص کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ۔ میں بس ایک جملہ کہوں گا، چاہے وہ کافر تھے، چاہے وہ مشرک تھے، چاہے وہ بدو تھے، چاہے وہ جاہل تھے، لیکن اتنی سمجھ انہیں تھی کہ سورہ کوثر کو دیکھ کر قیامت تک اولاد زہرا انہیں بھی نظر آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے چھپے ہوئے مطالب تو قرآن مجید ذو مطالب ہے، قرآن مجید کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو بظاہر چاند کے متعلق ہے، کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، پیغمبر آپ کہیے کہ یہ لوگوں کا وقت مقرر کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، اور حج کا موسم بھی اسی سے جو ہے وہ طے ہوتا ہے، معین ہوتا ہے۔ پھر آیت نے اپنے اسلوب کلام اور پیغام کو بدلا اور کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں دیواریں پھلانگ کر یا پچھلے رستے سے آؤ، بلکہ نیکی حقیقت میں یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو اور گھر میں جب بھی آؤ دروازے سے داخل ہوا کرو۔ بظاہر دیکھنے میں بڑی سادی بات ہے اور عام فہم بات ہے کہ بھئی جو بھی آتا ہے یہ انسانی فطرت بھی ہے، اور اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ گھر میں آئے تو اپنے گھر میں آئے یا کسی کے گھر میں جائے، دروازہ جو معین ہوتا ہے وہاں سے گزر تک صاحب منزل تک جاتا ہے، دیوار پھیلان کے تو کوئی نہیں جاتا۔
عام دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ اس آیت نے صرف ایک اخلاقی چیز کو بیان کیا ہے، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ آیت قیامت تک کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے. میں اللہ کا بھی ایک دروازہ ہے، میرے محمد کا بھی ایک دروازہ ہے. کیونکہ میں نے پہلے تمہید میں وقت لے لیا تو اب میں نے تمہید کو سمیٹ لیا ہے تاکہ زیادہ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ میرا بھی ایک دروازہ ہے اور میرے نبی کا بھی ایک دروازہ ہے. اس نے اتفاق یہ ہے کہ جو میرا دروازہ ہے وہی میرے نبی کا دروازہ ہے. تمہیں قیامت تک جب بھی ضرورت پڑے مجھ تک آنے کی یا میرے نبی تک آنے کی تو کسی ایرے غیرے کو وسیلہ نہ بنانا، اسے وسیلہ بنانا جسے نبی نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ نیک ہونے کی علامت یہ ہے، متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم جب بھی داخل ہو، گھر کے اندر جانے کا ارادہ کرو، کہیں بھی جانے کا ارادہ کرو تو دروازے سے آیا کرو. جب ہمارے بنائے ہوئے گھر، ہمارے بنائے ہوئی منزلیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دروازے سے آؤ گے تو یہ قریب تقویٰ ہے، اور اگر پیٹھ سے آؤ گے تو یہ قریب تقویٰ نہیں ہے. جب میرے بنائے ہوئے گھر میں اللہ دروازے کا حکم دیتا ہے تو وہ گھر جسے نبی نے گھر قرار دیا ہو اور وہ دروازہ جسے نبی نے دروازہ قرار دیا ہو، اس کی عظمت اور منزلت کیا ہوگی اور اس تک پہنچنے کا راستہ دروازہ کیوں کر نہ ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں دوستو کہ جب بھی آؤ اس دروازے سے آؤ. اگر دروازے سے آؤ گے تو متقی کہلاؤ گے، اور اگر دروازے سے نہیں آؤ گے تو فاسق کہلاؤ گے. سادی اور عام بات ہے. میں اس بات کو ایک اور رنگ میں بیان کروں تو ایسا ہوگا کہ جس نے اس دروازے پہ سر جھکایا ہے وہ یا مومن کہلایا ہے یا متقی کہلایا ہے. جس نے اس دروازے پہ سر جھکایا ہے وہ یا مومن کہلایا ہے یا متقی کہلایا ہے. آپ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں یا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو کچھ جملوں کے تبادلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا صرف مسلمان ہے یا مومن ہے، متقی ہے یا عام مسلمان ہے. جس نے اس دروازے پہ سر جھکایا ہے وہ متقی کہلایا ہے. آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم سے دلیل طلب کیجئے کہ آپ نے اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کیسے کہہ دی ہے. آپ جب آذان دیتے ہیں تو آپ گلدستہ آذان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے کسی مولانا کا مناظرہ ہوتا ہے تو وہ پوری کتابوں کا ڈھیر اٹھا کے ثابت کرنے بیٹھ جاتا ہے علی امام کائنات ہے، اور جب اذان کے گلدستہ پہ جاتا ہے تو کہتا نہیں علی متقیوں کا امام ہے. مناظرے میں کہتا ہے کائنات کا امام ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مناظرے میں جاتا ہے کسی ناسبی کے ملعون کے مقابلے میں جاتا ہے تو کہتا ہے علی کائنات کا امام ہے، عرش و فرش کا امام ہے، عالمین کا امام ہے. ہو نہیں سکتا کوئی ایسی جگہ ہو اور اس کا امام علی نہ ہو، اس کا ولی علی نہ ہو، اس کا امیر علی نہ ہو. اور جب اذان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں 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 صرف مومنوں کا امیر ہے، متقیوں کا امام ہے. سمجھانا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جب علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کے میں نے سوال کیا کہ یہ مومن سمجھانا کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک نفیس جملہ عطا فرمایا کہ علی امام کائنات کا ہے، مانا صرف متقین نے ہے. علی امیر پوری کائنات کا ہے، مانا صرف مومنین نے ہے. یعنی جو اس دروازے پہ جھک گیا وہ مومن کہلایا، جو اس کے دروازے پہ آ گیا وہ متقی کہلایا، جو جتنا قریب آیا اتنا متقی کہلایا، اتنا صاحب تقویٰ کہلایا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے، آپ اگر اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت کے فضائل کو
کثیر تعداد میں چھپایا گیا ہے. جو آپ تک پہنچے ہیں یہ بہت کم حصہ ہے، جو ہم تک پہنچے ہیں بہت کم حصہ ہے. کثیر تعداد میں فضائل کو چھپایا گیا ہے، اور پھر صرف چھپایا نہیں گیا، مد مقابل احادیث کو گھڑا گیا ہے. مثال کے طور پر اسی حدیث کو لے لیجیے گا نا، مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب اس کے آگے کچھ اضافہ جات کیے گئے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی دیواریں ہیں، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی جو ہے وہ بنیاد ہے. میں کہتا ہوں جو اگر بنانا ہے وہ بنائیں، لیکن میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں کہ اگر مانا جائے کہ چھت ہے تو نبی پاک اس دور میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور شہر کی چھت نہیں ہوتی. جب میرے جیسے جاہل کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کلام کروں گا تو یہ کلام نہ بلیغ ہوگا نہ فصیح ہوگا، یہ